کے مہینے میں سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ کر لو، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام جائز حاجات جو پوری نہیں ہو رہی پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ کا کاروبار صحیح نہیں چل رہا، آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، آپ قرض کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آپ کسی لا علاج بیماری کا شکار ہیں یا آپ کے بچے فرمانبردار نہیں ہیں، آپ کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مختصراً اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے تو اس بابرکت مہینے اور اس قیمتی عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ خاص ماہ رجب کا وظیفہ ہے، لیکن آپ اس کو ماہ رجب کے علاوہ کسی بھی ماہ میں کر سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والا ہے، لہٰذا آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس وظیفے کی صحیح طرح سمجھ آ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو وحدہ لا شریک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ تمام وظائف کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرتے ہی آپ کا جو بھی کام ہے، جو رکا ہوا ہے، وہ فوراً ہو جائے گا۔ آپ کے تمام مسائل جلد از جلد حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو پیسوں کی فوری ضرورت پڑ گئی ہے تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس باکمال اور بادشاہ وظیفے کو کرتے ہی آپ کے پیسوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بس آپ نے اس وظیفے کو صدق کے دل کے ساتھ اور اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ یہ جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ نے اس وظیفے کو صرف ایک ہی دن کرنا ہے۔ یہ عمل ہے تو تھوڑا مشکل، لیکن گھر میں 3-4 لوگ بھی مل کر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو کشادگی اور فراوانی کے ساتھ رزق عطا کرے گا اور آپ کو اس قیمتی عمل کی خوب برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن آپ لوگوں نے نماز پنجگانہ کی پابندی لازمی کرنی ہے، لہٰذا ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بلا تاخیر اپنے آج کے اس عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ کا یہ عمل ایک دن کے اندر کرنا ہے، کیونکہ اس عمل کو اگر آپ ایک دن کے اندر کریں گے تو آپ کو اس عمل کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ یہ عمل تھوڑا بڑا ہے لیکن عمل کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں، اس مقصد کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 1000 مرتبہ 1000 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ اب آپ لوگوں کے لیے اس کو ایک ساتھ پڑھنا بہت مشکل ہوگا، تو آپ گھر میں کسی کے ساتھ مل کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر اس عمل کو ایک نشست میں کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ اکیلے ہیں تو ہر نماز کے بعد 200 کر کے آپ 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ آہستہ آواز میں مکمل زیر زبر کے ساتھ پڑھنی ہے اور تیزی میں بالکل بھی نہیں پڑھنی، اور تیزی میں آپ نے بالکل بھی اس عمل کو نہیں کرنا۔ اگر آپ نے تیزی میں اس عمل کو کرنا ہے تو اس عمل کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید ٹھہر کر اور آرام سے پڑھنا چاہیے، اور اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ اول و آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر 200 مرتبہ کر کے آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو ہر ایک نشست میں اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ مطلب اگر آپ نے ظہر کی نماز کے بعد 200 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر 200 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور آخر میں آپ نے پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ اپنے کام کاج کر سکتے ہیں۔ اور پھر عصر کے بعد آپ نے دوسری یا تیسری نشست میں ایسے ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اور یاد رہے آپ لوگوں نے نماز والا ہی درود پاک پڑھنا ہے، یعنی درود ابراہیمی۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت کو آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔